السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد مدارس صاحب ساتھ ہیں، شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، سینئر قانون دان، سینئر قانون ساز بھی رہے ہیں، بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب۔ اعتزاز صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ تین بڑے اہم معاملات ہیں۔ IMF سے معاہدہ ہو گیا ہے، دوسری جانب بجلی مزید مہنگی ہونے کی بھی خبر آ رہی ہے، شرح سود بھی اوپر چلی گئی ہے، پیٹرولیم والے ہڑتال بھی کرنے جا رہے ہیں اور ڈالر بے یقینی کے سمندر میں غوطہ زن ہے، روپیہ ڈگمگا رہا ہے۔ اس پہلو پہ بات کریں گے۔ PDM کا کل سربراہی اجلاس ہونے جا رہا ہے، مارچ سے پہلے یا مارچ کی باتیں ہو رہی ہیں، کتنی صداقت ہے، کیا پیپلز پارٹی آن بورڈ آئے گی، اس پہ بات کریں گے۔ لیکن موسٹ امپورٹنٹ جو اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ خبر سرکولیٹ کر رہی ہے، جسے آپ ہاٹ نیوز کہہ سکتے ہیں، وہ ایک مبینہ آڈیو ٹیپ ہے جسے منسوب کیا جا رہا ہے سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب سے۔ وہ خود تو اس کو جعلی قرار دے رہے ہیں، لیکن بہت سے سوال ابھی باقی ہیں۔ کیا قانونی چارہ جوئی کریں گے اور وہ کر کیا سکتے ہیں، ان کے پاس اختیارات کیا ہیں، یہ تمام معاملات ہیں جس پہ بات کریں گے۔ ارشاد صاحب، یہ آڈیو ٹیپ کا سامنے آ جانا، بیان حلفی کا سامنے آ جانا، آسمہ جہانگیر ریفرنس جو ہے، جو کانفرنس ہوئی اس میں جس طرح کا کنٹینٹ سامنے آیا، یہ سب کیا اتفاقیہ ہو رہا ہے ارشاد صاحب؟ نہیں، اتفاق جو ہوتا ہے نا جی، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ یہ اتفاق جو ہوتا ہے اس کے پیچھے بھی ایک اچھی خاصا تیاری ہوتی ہے اور واقعات کا ایک تسلسل ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ پھر اتفاق سامنے آتا ہے اور بعض اوقات وہ نا اتفاقی بھی ہوتی ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ہم اگر وقت ضائع کیے بغیر اعتزاز صاحب سے پوچھیں کہ اس وقت بھی ہم جب یہ نواز شریف صاحب کا کیس چل رہا تھا، قطری خط کا معاملہ بھی تھا، ایک جج صاحب نے سیسیلین مافیا کی بات کی تھی، ڈان کی بات کی تھی، تو اعتزاز صاحب یہ پہلے یہ جسٹس شمیم صاحب کا جو گلگت بلتستان کے تھے، ایک بیان حلفی آیا جس کو لوگوں نے قطری خط سے تعبیر کیا، اب یہ ایک مبینہ طور پر آڈیو ٹیپ سامنے آئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ محض اتفاق ہے یا کوئی منصوبہ ہے جس کا مقصد عدلیہ کو اور بعض ججوں کو بدنام کرنا ہے؟ نہیں، منصوبہ ارشاد صاحب میری نگاہ میں یہ تو ہو سکتا ہے اس میں کہ میاں نواز شریف صاحب کو ان کے خلاف جو مقدمات ہیں ان میں کامیاب کرنا اور ان کو ہر حالت میں کامیاب کرنا ہے، ہر صورت میں، اور ان کو ایک طرح ریسکیو کرنا ہے، ایک ریسکیو آپریشن ہے۔ اور اس میں اگر کوئی ایسی بات بیچ میں لانی پڑتی ہے یا اس کا سہارا لینا پڑتا ہے، جس طرح کا وہ جج ارشد ملک کی ویڈیو ٹیپ کی جو دکھائی گئی پریس کانفرنس میں، اور پریس کانفرنس میں ساری مسلم لیگ نواز کی ٹاپ لیڈرشپ جو اہم ترین لیڈرز تھے وہ سب بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ مقصد بنیادی طور پہ تو بڑا کلیئر ہے، وہ ہے کہ ہر حالت میں نواز شریف اور ان کی جائیداد کو بچانا ہے۔ اب اس سے پہلے بھی انہوں نے ویسے تو متنازع قسم کے ڈاکومنٹ استعمال میں لائے ہیں، یہ صرف قطری خط نہیں، یہ وہ کلیبری فونٹ بھی لے آئے تھے، جو کہ ثابت ہو گیا تھا کہ یہ جس تاریخ پہ یہ جو دستاویز ہے جس پہ انحصار تھا شریف خاندان کا، وہ جس تاریخ پہ یہ اس دستاویز کے مطابق جو تاریخ اس کی دستخطوں کی تھی، وہ تاریخ پہ تو وہ آیا ہی نہیں تھا، وہ فونٹ ہی اویلیبل نہیں تھا، تو یہ بعد میں بنایا گیا ہے۔ تو اس طرح کہ اب یہ ٹیپس بھی آئیں گی بڑی کچھ، وہ مریم نے کہا تھا کہ میرے پاس بڑا مواد ہے۔ اعتزاز صاحب جو سبسٹینس ہے، اور اگر یہ ٹیپ حقیقی ہے، جعلی نہیں ہے، اس میں جس طرح بات کی گئی ہے، تو اس کو اب کیا یہ کوئی انقلابی قدم ہوگا یا پھر لوگ اسی طرح لیں گے جس طرح جسٹس قیوم والی ٹیپ سامنے آئی تھی، ایک زمانے کے بعد لوگ بھول جائیں گے؟ پھر جب تک ہم جعل سازیوں کو فیس کرتے رہیں گے، اور اس میں اگر تو یہ درست ہے اور یہ ٹیپ واقعتاً یہی بتاتی ہے، انٹینشن اس کا یہی ہے
کہ ثاقب نثار کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے چھوڑنا نہیں مریم کو اور نواز شریف کو اور عمران خان کو لے کے آنا ہے. اگر تو یہ الفاظ ثابت ہو جاتے ہیں ان سے جو منسوخ کیے گئے تو اور جس کو ہدایات دی جا رہی ہیں وہ اس کی مطلب ہے یہ ہدایات بھی تو ایک جج کو دی جا رہی ہیں اور وہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو بہت سیریس میٹر ہے. اعتزاز صاحب یہ جو عاصمہ جہانگیر صاحبہ کی یاد میں ایک ریفرنس ہو رہا تھا اس میں اعلیٰ جوڈیشری چیف جسٹس آف پاکستان چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ موجود تھے, پھر اسی تقریب میں نواز شریف صاحب کی تقریر کرا دی گئی. تو کیا یہ ایک تو اس طرح کے فنکشنز میں اعلیٰ عدلیہ کا شریک ہونا ایک سوال, دوسرا یہ ہے کہ اس طرح کے جو وکلاء اور ججز موجود ہوں وہاں نواز شریف صاحب کی تقریر کرانا جو مبین ایک لحاظ سے مفرور ہیں, یہ کوئی اچھی پریکٹس ہے؟ اس میں جہاں تک تو کانفرنس کا تعلق ہے میں یہ کروں آپ کو, کانفرنس تو بڑی اچھی بہت بہترین اور بڑے انتظامات ٹھیک اور بڑا اس کے شہرا بھی ہے اسی وجہ سے جی, اور کانفرنس کے منتظمین کو مبارکباد ہی دینی پڑتی ہے اور بڑا ایک اچھا پلیٹ فارم, ایک بڑا سلیقے والا پلیٹ فارم انہوں نے مہیا کیا لوگوں کو اپنی اپنی بات کرنے کی. اور مطلب ہے لوگوں کے بڑی اختلافی باتیں یقیناً تھی. ایاز پلیجو نے بھی ایک تقریر بڑی کنونسنگ تقریر کی, کنونسنگ انداز سے تقریر کی. کرد نے اس کا ذرا انداز وہ ہے ہی ایموشنل بٹ اس کی باتیں بس بالکل سچی تھی, بالکل درست باتیں اس نے کی. اور جس کو ویسے تو سنبھال لیا تھا چیف جسٹس اسد بن اللہ نے جی, پر چیف جسٹس گلزار بہت برہم ہو گئے اور وہاں انہوں نے جو تقریر کی وہ بڑی تلخ تھی اور مطلب وہ جو بنیادی باتیں کرد نے آئی تھی ان کا جواب تو نہیں تھا پر وہ اپنی صفائی میں کہ جی ہمارے صوبے کوئی نہیں ڈرا سکتا کوئی کہا سکتا. پر لیکن یہ پہلے دن تو کمال کانفرنس, دوسرے دن بھی بہت کمال کانفرنس. اعتزاز صاحب نواز شریف صاحب کا تقریر کرنا اس میں کیا مناسب تھا جب کیونکہ وہ عدالت کو مطلوب ہیں اور وہ پیش نہیں ہو رہے اور وہ ایک مفرور ہیں, تو کیا ایسے شخص کا اتنے بڑے فورم سے میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے اور مقدس فورم جہاں ساری یونٹی تھی اور آسما کے جو ایک زندگی گزری تھی اس کی اسٹرگل میں, اس پہ سب کو اتفاق تھا, ایک دوسرے سے یکجہتی تھی, وہ سب کچھ وہ انہوں نے مطلب ہے یہ جو کو اسپانسرز تھے نا, کو اسپانسرز تھے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کاؤنسل, یہ احسن دھون صاحب اور سینیٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب, یہ دونوں بندے تو بڑے زیرک ہیں. اور احسن دھون صاحب ابھی اچھے مارجن سے الیکشن جیتے ہیں اور اعظم نذیر تارڑ بڑا زیرک, بڑا اچھی گفتار کا مالک ہے. پر یہ ان سے کیا ہوا, یہ انہوں نے مطلب ہے اس پہ سارا پلیٹ فارم ہی دے دیا, حوالے کر دیا میاں نواز شریف کو, جس طرح کے بلڈ اپ ہی یہ ہو رہا تھا, اٹینشن ساری اس کانفرنس پہ آئے اور پھر وہ اس پہ کنکلوڈنگ سیشن نواز شریف کی تقریر ہو, جو آپ نے درست فرمایا کہ ایک کنوکٹ بھی ہے اور مفرور بھی ہے جی, تو اس کو پلیٹ فارم اس طرح بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. انہوں اپنی کانفرنس کو انہوں نے ایک مطلب ہے نقصان پہنچایا ہے. جی بالکل ٹھیک, دھبا لگا دی ہے. نہیں وہ ہو گئی, اب نواز شریف کی کانفرنس ہو گئی, وہ تو مسلم لیگ نواز کی کانفرنس ہو گئی.
اب جو خلاف تھے نواز شریف کے، جو مخالفتیں سب بھلا کے اور آسما جہانگیر کے پلیٹ فارم پہ بیٹھے تھے، ان کو یکدم ایک برق رفتار ڈر کے ساتھ انہوں نے ڈیوائیڈ کر دیا. جی بالکل ٹھیک ہے اعتزاز صاحب. اور میرا خیال ہے سچی بات ہے، میرا خیال ہے نواز شریف کو خود بھی اگری نہیں کرنا چاہیے تھا اگر انہوں نے دعوت نامہ دیا تھا. کہتا کہ بھئی یہ ایک فورم ہے، آپ اس میں ایسے لوگوں کو بھی لا رہے ہیں میں بیٹھے ہوں گے جو میرے مخالف ہیں، بیچ میں ججز ہو سکتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچی ہوگی. یہ نہیں، اس لیے نہیں کہ وہ ضروری نواز شریف کے خلاف ہے، اور اس لیے کہ وہ ایک کسی پارٹی کے ساتھ منسوب تو نہیں ہونا چاہتے. جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب کا. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب سینئر قانوندان ہیں، JUI سے سینیٹر منتخب ہوئے ہیں. تھینک یو ویری مچ کامران صاحب آپ کے وقت کا. کامران صاحب آپ ایگری کرتے ہیں یہ جو ٹائم لائن پہ چیزیں ایک دم سنکرونائز ہو رہی ہیں، اٹس اے کوئنسیڈنس یا یہ پلانڈ ہے، جس طرح اعتزاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کے لیے ایک ریسکیو آپریشن ہے؟ دیکھیے دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، اتفاق بھی ہو سکتا ہے اور مینیج موومنٹ بھی ہو سکتی ہے. اگر کوئی مینیج کر رہا ہے اور کسی کو فرض کریے کسی کے ساتھ گلا ہے اور وہ مینیج کر کے یہ سارے معاملات اس کو آہستہ آہستہ جو نا منظر عام پہ لے کے آ رہا ہے، تو اگر آپ اس کی جگہ پہ چلے جائیے، اس کے نقطہ نظر پہ چلے جائیے، تو ممکن ہے کہ اس کے نقطہ نظر، آپ کے یا میرے نقطہ نظر کی بات نہیں کر رہا، ان کے نقطہ نظر کے مطابق شاید ٹھیک ہو. مگر یہ دونوں باتیں ممکن ہے. اس بات پہ کہ یہ اب کیا ہے اس کے اوپر رائے دینا جو ہے، انلیس کہ وہ خود بتائیں یا اس کی پارٹی والے ان کے حضرات بتائیں، یہ میرا خیال ہے ہماری طرف سے غیر مناسب ہو جائے گا. کامران صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو جسٹس شمیم صاحب کا حلف نامہ ہے اور یہ جو آڈیو ٹیپ ہے، یہ میاں نواز شریف صاحب کو، مریم نواز صاحبہ کو اپنے مقدمے میں فائدہ پہنچا سکتی ہیں؟ دیکھیے اس کو دو حصے اس کے کر لیجئے. پہلے تو یہ ہے کہ یہ جینون ہے یا انجینون ہے. اس کو جو ہے نا یہ جینون ہے تو اس کی بھی تصدیق ہو سکتی ہے دونوں چیزوں کی، اور نہیں ہے جینون تو بھی. اور میرا خیال ہے کہ اگر فرض کر لیجیے آپ اس سٹیج پہ کہ کیس کو اس سے کیا بینیفٹ ملے گا، مجھے نہیں لگتا کہ اس بات میں کوئی کیس کا فائدہ ہوگا. دیکھیے کیس چلا، کیس چلنے کے بعد اس پہ ایویڈنس آئی، ایویڈنس ریکارڈ پہ آ گئی، وہ درست ایویڈنس ہے یا غلط ایویڈنس ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا ہے اس میں عدالت نے، یا جس کے پاس اب معاملہ پینڈنگ ہے اپیل کے سٹیج پہ. تو اس کا کہ کسی نے کسی سے کیا بات کی تھی، وہ اس کی ذات کے لیے نفع یا نقصان کا باعث ہو سکتی ہے، اس کی ذات کے لیے ڈیمیجنگ ہو سکتی ہے، اس کے لیے جو ہے نا جو بھی آپ اس کے لیے کہہ لیجئے کہ اس کو جو ہے نا اس سے فائدہ نقصان پہنچ سکتا ہے. مگر کیس میں کوئی فائدہ یا نقصان میرے نقطہ نظر کے مطابق جنہوں نے اپیل فائل کی ہوئی ہے اس میں شاید نہ ملے ان کو. میں نے یہ سوال اعتزاز صاحب سے بھی کیا تھا، آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں کہ یہ ایک چیف جسٹس جو ہے، اپنے سینئر ترین جو جج ہیں، جسٹس آصف سعید کھوسہ جس طرح تھے، ایک ہیڈ کر رہے تھے ایک بینچ کو، کیا وہ اتنا انفلوئنس کر سکتے ہیں کہ وہ سزا دلوا دے کسی کو اور وہ ملک کا سابق وزیر اعظم ہو، بلکہ وزیر اعظم ہو، ملک کا وزیر اعظم ہو، سابق وزیر اعظم تو نہیں تھے اس وقت؟ دیکھیے بات کہ کیا ہوا تھا یا کیا نہیں ہوا تھا یہ فیکچول ہے. فیکچول بات کو جو ہے نا یا تو اللہ پاک جانتے ہوں گے بہتر، یا پھر وہ لوگ جانتے ہوں گے جن سے متعلق ہے. اگر اصول پہ جائیں تو ایسا ممکن نہیں ہے، اور اگر اصول پہ نہ جائیں، بے اصولی پہ چلے جائیں تو پھر ایسا ممکن بھی ہے. اب ایکچولی کیا بات ہے یہ یا تو اللہ کو معلوم ہوگا یا پھر ان حضرات کو معلوم ہوگا کہ انفلوئنس کیا گیا تھا یا نہیں کیا گیا تھا. اس پہ کسی تیسرے بندے کی طرف سے ٹھیک ہے. ایک اور جو پہلو ہے یہ کہنا کہ وہ انفلوئنس ہوئے تھے، میں نہیں کہہ سکتا. رانا شمیم صاحب کا جو بیان حلفی ہے، اب اس میں یہ ہے کہ ان کے بقول کہ وہاں 3 لوگ جو ہیں وہ موجود تھے، 4 لوگ جو موجود تھے. اب اس میں سے جو ہیں وہ ایک تو حیات نہیں ہے جو ان کی اہلیہ ہیں رانا صاحب کی. تو اب اس میں طریقہ کار کیا ہوگا؟ یہ بیان حلفی اور اس کو رانا صاحب کو اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے قانونی طریقہ کار کیا ہے؟ ذرا اس پہ بتا دیں.
دیکھیے بیان حلفی آ گیا رانا صاحب کا. رانا صاحب ممکن ہے درست فرما رہے ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ غلط فرما رہے ہوں. دو چیزیں جو بظاہر ان کے اگینسٹ جاتی ہیں انڈیپینڈنٹلی جب آپ لیگلی اسپیکنگ جو ہے نا اس میں دو چیزیں کہ وہ اتنا عرصہ خاموش کیوں رہے. یہ چیز ان کے اگینسٹ جاتی ہے. نوٹرائز کروایا تو جا کے ملک سے باہر کیوں کروائے, یہ ان کے اگینسٹ بظاہر اس وقت پرام افشائی جا رہی ہیں. مگر اسٹل چونکہ ایک بیان حلفی آ گیا ہے اور ایک بہت بڑا الزام لگایا ہے. دیکھیے یا تو رانا صاحب درست نہیں فرما رہے یا دوسرے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ درست نہیں فرما رہے. تو یہ ایفیڈیوٹ آیا ہے, بہتر ہے کہ اس کے جواب میں دوسرا ایفیڈیوٹ بھی آ جائے جن کے بارے میں الزام ہے. اور پھر اب یہ کورٹ کو جو ہے نا یہ تعین نہیں کرنا کہ توہین عدالت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. معاملہ اس سے آگے نکل گیا ہے. اب یہ معاملہ کسی اور عدالت میں جائے, یعنی اس سے بڑی عدالت میں جائے اور اس کو اس پہلو سے ایگزامن کرے, کیونکہ یہ بہت بڑا ڈیمیج کاز ہوا ہے. ان اینی کیس ایک چیف جج دوسرے چیف جج کے اوپر ایک بہت بڑا اس نے الزام لگا دیا ہے. تو اس کے کسی الٹیمیٹ نتیجے تک جایا جانا چاہیے. یہ عدلیہ کی بقا کا معاملہ ہے. اور پاکستان جیسے ملکوں میں جہاں پہلے جو ہے نا جن کے بارے میں رپورٹیں درست نہیں آتی کہ وہ جو ہے نا باٹم سے چوتھے تیسرے پانچویں نمبر پہ ہیں, تو اس معاملے کو کلیئر کرنا جو ہے وہ درست ہوگا. کامران صاحب یہ فرمائیں, آپ چونکہ ایک سیاسی جماعت سے بھی آپ کا تعلق ہے, سینٹ کے آپ ممبر ہیں, اس وقت جو سیاسی ماحول بن رہا ہے, ایک دفعہ پھر پی ڈی ایم متحرک ہوئی ہے, آپ کی جماعت بھی اس میں آگے ہے, تو یہ فرمائیں کہ اب کیا پی ڈی ایم کا منتہا اور مقصد کیا ہے؟ حکومت کا خاتمہ اور نئے انتخابات یا اس کے علاوہ کچھ؟ دیکھیے یہ دو باتیں تو ہیں ہی ہیں, مگر اس سے بھی زیادہ ایک آگے کی بات ہے. کیا عوام کو, پاکستان کے لوگوں کو کیا اس ملک میں حق حاکمیت ملے گا؟ اصل چاہت جو ہے وہ اس ملک کے لوگوں کی, ہمارے صوبے کی, ہمارے دوسرے صوبوں کی اصل بات یہ ہے کہ ہمیں حق حاکمیت جو ہے وہ مکمل طور پہ دیا جائے. ہم اپنا جو کچھ بھی فیصلہ کرنے کے بارے میں خود مختار ہوں. اگر یہ حق حاکمیت نہیں دیا جاتا, اگر صرف گورنمنٹ کی تبدیلی ہو جاتی ہے, اگر پیٹی ٹھیکیدار نے بدلی ہونا ہے, تو پھر اس ساری جدوجہد کا میرا خیال ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نہیں تو یہ اگر یہ ایجنڈا ہے تو اس کے لیے تو پھر جدوجہد کرنی پڑے گی, عوام کو ساتھ ملانا پڑے گا. یہ تو چاہتے ہیں لانگ مارچ ہو, استعفے دیے جائیں اور حکومت ختم کر دی جائے, تو اس طرح یہ مقصد کیسے حل ہوگا؟ حکومت ختم کرنے کے ساتھ ساتھ جو اصل ایجنڈا تھا یا اصل ایجنڈا ہے وہ عوام کا حق حاکمیت بحال کروانا ہے. وہ کون کرے گا؟ پوری دنیا میں تو یہ کام سیاسی جماعتیں کرتی ہیں اپنے اتحاد سے اور اپنے جو عوام کو ساتھ ملا کے. اتفاق سے اور اتحاد سے دنیا بھر میں اسی طرح سے ہوا ہے. حق حاکمیت جو ہے نا پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیا گیا, اور یہاں پہ بھی جو ہے نا جب تک یہ سیاسی جماعتیں یہ جدوجہد نہیں کریں گی اس وقت تک یہاں پہ بھی معاملات اسی طرح سے چلتے رہیں گے. کامران صاحب یہ حق حاکمیت کی آپ بات کر رہے ہیں, پی ڈی ایم ایک اتحاد بنا تھا, ٹھیک ہے کہ انتخابی اتحاد نہیں تھا, ایک جدوجہد کے لیے بنا تھا. پیپلز پارٹی اس سے آؤٹ ہو گئی. باتیں سارے قومی اتحاد کی, قومی بیانیے کی کرتے ہیں, لیکن پھر اپوزیشن کی جماعتیں ایک دوسرے پہ الزام لگاتی ہیں کہ بالا کوئی جا کے سمجھوتا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کوئی اپنا ایجنڈا مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پی ڈی ایم کی اس پریکٹس سے جو ماضی میں رہی ہے اور جو ابھی ہے, جب تک اتفاق اتحاد پائیدار نہیں ہوگا تو حق حاکمیت کا حصول ممکن نہیں؟ مجھے اور میری پارٹی کو یہ کنسرن ہے کہ جب تک ہماری جدوجہد جو ہے وہ عوام کے حق حاکمیت کی بحالی کی نہیں ہوگی, اور جا کے اگر کسی نے دائیں بائیں سے جو ہے نا تبدیلی کے لیے یا اپنے لیے کہ لائن میں اس کی جگہ پہ مجھے جگہ دے دی جائے, اس سے جو ہے نا معاملات تبدیل نہیں ہوں گے. اس کے بعد جو ہے نا یہ جو ہے میوزیکل چیئر جو ہے اسی طرح سے چلتی رہے گی. اصل جدوجہد جو ہے وہ حق حاکمیت کی بحالی کی ہونی چاہیے. کامران صاحب یہ جو ہوا عاصمہ جہانگیر صاحبہ کی یاد میں تقریب تھی, اور اس میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, لاہور بار ایسوسیشن سارے متحرک تھے, بہت زیادہ حاضر سروس ججز کو بلایا گیا. وہاں نواز شریف صاحب کی تقریر کرانا آپ کے خیال میں مناسب تھا؟ یہ مناسب پلیٹ فارم تھا اور جن لوگوں نے یہ ارینج کی انہوں نے درست کیا؟
دیکھیے کسی مہمان کو بلوانا جو ہے وہ میزبان کی منشا کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اس کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی میزبان کو بلوائے. آپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی دعوت نامہ آیا ہے, آپ کا دل چاہے تو آپ چلے جائیے, آپ کا دل نہ چاہے تو معذرت کر لیجیے. تو جن کو دعوت نامہ گیا تھا اس میں بہت سے لوگ آئے تھے اور اس میں بہت سے لوگ ایسا نہیں بھی آئے تھے. تو اگر کسی کو بھی بلوایا جائے, اگر کسی نے بھی اسپیچ کرنی ہے, کسی نے بھی کچھ کہنا ہے اور اس کو جو ہے نا وہ میزبان نے اگر بلوا لیا ہے, روسٹم پہ بلوا لیا ہے, اس میں تقریر کے لیے بلوا لیا ہے, تو یہ اس کا حق کی رائے دہی جو ہے وہ دستور میں پروٹیکٹڈ ہے. اور اگر کوئی چیز پروٹیکٹڈ ہو اور اگر وہ آ کے کہہ دے بھلے اس کے اوپر 100 الزامات ہو, اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. جی اچھا, یہ فرمائیں کہ یہ پبلک گیدرنگز میں اور اس طرح کی تقریبات میں چیف جسٹس کا, ججوں کا, سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججوں کا جانا اور تقریریں کرنا اور اعتراضات کے جواب دینا مناسب ہے آپ کے خیال میں؟ اگر اعتراضات کی بات, اگر چیف صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ, اگر اس پہلو سے جو اس میں علی صاحب کی تقریر کا انہوں نے جواب دیا, تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ اس کا جواب نہ دیتے تو وہ علی صاحب کی تقریر جو ہے شاید وہ اتنی امر نہ ہو جاتی. تو وہ جواب دے کے وہ اس کو امر کر دیا انہوں نے. تو ویسے عام طور پہ ججز وکلا کی تقریبات میں آتے ہیں ہماری, جو کیونکہ ہم کہتے ہیں, کہا جاتا ہے, پتہ نہیں ہے اس میں پریکٹیکلی یا نہیں, کہ ہم ایک ہی گاڑی کے مختلف پہیے ہیں. تو اس میں جو ہے نا وہ بعض اوقات جو ہے وکلا کی طرف سے اچھی بری باتیں, تلخ باتیں بھی آ جاتی ہیں. ان تلخ باتوں کو ججز جو ہے نا رسپونڈ بھی بعض اوقات کر دیتے ہیں اور بعض اوقات جو ہے نا اگنور بھی کر دیتے ہیں. اس میں کوئی اگر کسی وکیلوں کی کوئی کانفرنس ہو جس میں یا میجارٹی وکیل ہوں یا اس طرح سے انٹلیکچوئل کی کانفرنس ہو, تو اگر اس میں اگر کوئی عدلیہ بھی جو ہے نا وہ آ جائے اور اس میں آ کے اپنا نقطہ نظر دے دے, تو میرا خیال ہے کوئی بری بات نہیں ہے. یہ تو ڈائلاگ تھا, اس میں آپ ایک اور بات پہ چلے جائیے. ابھی آپ اعتزاز صاحب کی بات سن رہے تھے, تو ان کی پارٹی پیپلز پارٹی جو ہے اس میں رضا ربانی صاحب کا موقف ہے کہ اس میں ایک ایسا ڈائلاگ ہونا چاہیے جس میں ججز بھی ہوں, اسٹیبلشمنٹ بھی ہو اور باقی جو سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی ہوں. حالانکہ میں خود بذات خود اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ یہ دستور سے ماورا بات ہو جائے گی, مگر بہرحال مختلف لوگوں کے مختلف جو ہے نقطہ نظر ہوتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. آپ کے وقت کا ایک بریک کے بعد یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو مبینہ آڈیو ٹیپ ہے اس پر حکومت کیا کہتی ہے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان صاحب نے. تھینک یو ویری مچ علی صاحب, آپ کے وقت کا آپ سے گفتگو کرتے ہیں. ارشاد صاحب, جو شہباز گل صاحب کا ایک ٹویٹ سامنے آیا, انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو آڈیو ٹیپ سامنے آئی ہے یہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے مختلف سپیچز کے جو ٹکڑے ہیں ان کو جوڑ کے یہ بنایا گیا ہے اور یہ فیبریکیٹڈ ہے. اب ثاقب نثار صاحب تو اپنی صفائی دیں, لیکن ایک فاضل معاون خصوصی کا یا حکومتی نمائندے کا آپ سمجھتے ہیں اس معاملے میں یہ بات کرنا مناسب ہے, ان کی جانب سے یہ صفائی آنا مناسب ہے؟ نہیں, یہ حکومت کو یہ حق حاصل ہے, حکومت کے ترجمانوں کو, اس لیے کہ بیسیکلی اس آڈیو کا جو ٹارگٹ ہے وہ چیف جسٹس اور عدلیہ کے علاوہ حکومت ہے, کیونکہ اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جی عمران خان کو اور عمران خان کی حکومت کو لانا ہے. تو جب ٹارگٹ ہے حکومت اور ٹارگٹ ہے عمران خان, تو ظاہر بات ہے عمران خان کے جو ترجمان ہوں گے وہ جواب بھی دیں گے. اچھا, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ ماضی میں بھی آپ دیکھیں کہ ہوتا رہا ہے, مینیپولیشن ہوتی رہی ہے, منصوبے بنتے رہے ہیں. لیکن جو افسوسناک پہلو ہے اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم میڈیا جو ہے وہ بھی ایک شریک ہو گیا ہے اس سارے معاملات میں, اور ہم بھی بجائے اس کے کہ اداروں کے ساتھ کھڑے ہو کے ایسی چیزوں کی حوصلہ شکنی کریں, ہم ایک بڑا حصہ جو ہے وہ حصے دار بن جاتا ہے. اور سوشل میڈیا تو ماشاءاللہ ہے ہی اسی کام کے لیے. اب دیکھیں, میں نے اعتزاز صاحب سے مرتضیٰ صاحب کامران صاحب سے اسی لیے سوال کیا تھا
کہ کیا چیف جسٹس سینئر موسٹ ججز کو انفلوئنس کرتا ہے. دونوں نے یہ کہا کہ ایسا ہوتا نہیں ہے. اور دیکھیے جو آصف سعید کھوسہ صاحب تھے اور یہ جسٹس گلزار صاحب بھی, ان کی شہرت یہ رہی ہے کہ یہ انفلوئنس نہیں ہوتے. اور کھوسہ صاحب کے تو یہ سارے لوگ میاں نواز شریف صاحب اور ان کے ساتھی ایک دور میں باقاعدہ گیت گایا کرتے تھے ان کی امانت کے, دیانت کے, اصول پسندی کے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب افتخار چودھری صاحب والی بحالی کی چل رہی تھی, تحریک چل رہی تھی, تو جج صاحب آ رہے تھے, افتخار چودھری صاحب آ رہے تھے, تو کھوسہ صاحب یہاں بیٹھے رہے اور ان کا شوگر ڈاؤن ہو گیا, ان کو ہسپتال لے جانا پڑا, علاج کرایا اور پھر واپس ہائی کورٹ میں آ کے بیٹھ گئے استقبال کے لیے. یعنی اتنی ڈیووشن تھی کہ ججز بحال ہونی چاہیے, اصول پسند آدمی تھے. تو میرا خیال ہے اب حکومت کو یہ چاہیے کہ بجائے بیان بازی کے کوئی فرانزک کرا کے تو کچھ اس کے بارے میں جو حقائق ہیں, اگر واقعی یہ ٹوٹے جوڑے جا رہے ہیں تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے حکومت کے لیے کم از کم, کہ وہ اس کو تشدد بام کرے کہ یہ منصوبہ کیا ہے اور کس فیکٹری میں یہ ٹوٹے جوڑے جا رہے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے, یا نواز شریف صاحب کو ریسکیو کرنا ہے یا ہمارے جو ادارے ہیں اس کو بدنام کرنا ہے. تو میرا خیال ہے ہمیں جانا چاہیے اپنے مہمان گرامی کی طرف. خان صاحب یہ فرمائیں کہ یہ بیانات تو آ رہے ہیں, حکومت کوئی عملی اقدام بھی کرے گی اس حوالے سے کہ یہ سلسلہ بند ہو یا اس کی حوصلہ شکنی ہو؟ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ. حکومت جو مناسب اقدامات ہوگی وہ لے گی بھی, چونکہ بات عدلیہ کی ہے اور وہ بھی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جج کی ہے. بہت زیادہ رسپانسبلٹی شو کی جانی چاہیے اور چاہیے تھی کہ جس طریقے سے اس ٹیپ کو سامنے لایا گیا ایک خاص وقت میں, اور میں لفظ یوز کر رہا ہوں ایک خاص وقت میں, اس کی وجہ جی ہمیں یہ لگتا ہے حکومت کو اور بہت سے لوگوں کو پاکستان میں یہ لگتا ہے کہ جب شریف فیملی کے کوئی امپورٹنٹ کیس لگنے لگیں تو اس سے پہلے کوئی سکینڈلز آنا شروع ہو جاتے ہیں, ججوں کو سکینڈلائز کیا جا رہا ہوتا ہے. یہ چیزیں پہلے کدھر ہوتی ہیں, یہ کدھر ہوتی ہیں چیزیں, یہ کس طرح سامنے آ جاتی ہیں؟ اب آج آپ نے دیکھا ایک اور میاں نواز شریف صاحب کا بھی آ گیا سامنے یہ واضح کرنے کے لیے کہ ایسی چیزیں بن سکتی ہیں. پھر وہ بی بی مریم کی بھی کوئی ٹیپ پتہ نہیں کوئی چل رہی ہے, تو یہ اس طرح کی ٹیپیں کاؤنٹر جو ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے. اب یہاں پہ یہ بات ہوئی, آپ نے اس کا اچھا جواب دیا کہ حکومت اس پہ کیوں جواب دے رہی ہے. اس کی دو وجوہات ہیں. I'll not mince my words, I'll be very clear. پہلی تو چونکہ حکومت پہ بھی الزام ہے, کیونکہ اگر یہ بات خدا نخواستہ صحیح ہو تو بینیفیشری پھر حکومت ہے, تو ہمارا تو ڈائریکٹلی جواب دینا بنتا ہے. لیکن اگر ہمیں ٹارگٹ نہ بھی کیا جا رہا ہوتا ہے اس میں کلیئرلی سب کو کہہ رہا ہوں, پاکستان کے اداروں کا تحفظ حکومت پاکستان کا کام ہوتا ہے. آپ کے جتنے جج صاحبان ہیں, اسلام آباد کی اگزامپل لے لیں, ان کو سیکیورٹی کون دیتا ہے؟ اسلام آباد پولیس دیتی ہے. اسلام آباد پولیس کس کو آنسریبل ہے؟ انٹیریئر منسٹر کو. انٹیریئر منسٹر کابینہ کا حصہ ہے. تو ججوں کی عزت, ان کی تکریم اور ان کی جو حفاظت ہے خاص کر, وہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے. عدالت کے اندر ان کا کام ہے, باہر تو ہم لوگوں کا کام ہے. تو اگر آپ کے, میں ان لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی عہدے پہ ہوتا ہے آپ بڑے جو ہے مالشیے پالیشیے بنے ہوتے ہیں, آپ لوگوں کو آسمانوں پہ پہنچا دیتے ہیں, آپ جو ہے زمینی خدا بنا دیتے ہیں. جیسے ہی وہ کوئی بیچارہ عہدے سے نیچے جاتا ہے, فارغ ہوتا ہے, ریٹائر ہوتا ہے, آپ پھر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یا تو پھر آپ میں ہمت ہونا کہ جب عہدے پہ ایک بندہ بیٹھا ہو آپ پھر بات کریں, کلمہ پڑھیں نا, ذرا پانی پئیں, کلمہ پڑھیں, پھر بات کریں. تو یہ کوئی چلا جائے اس کے بعد دیکھیں ہمارے ملک میں ایک اور بھی میں آپ کو بات کروں, صرف سیاست کی نہیں, ہمارے ملک کا ایک المیہ ہے, ہم آنے والے کو بڑا جی آیا نو کرتے ہیں, جانے والے کو بے عزت کرتے ہیں. یہ اچھا رجحان نہیں ہے. اب یہ جو ٹیپ آئی ہے, ہزار لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سارا مکس کر کے لگایا گیا ہے فارمر چیف جسٹس صاحب کا. اب اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے سب سے معزز عدالت ہے, وہ مناسب سمجھے گی. ہم تو کوئی نہیں ہوتے ان کو ڈائریکشن دینے والے, یا ان کو ریکویسٹ بھی کوئی نہیں کر سکتا. اس پہ یہ ان کا استحقاق ہے, وہ ضروری سمجھیں گے تو اس کو بلا لیں گے اگر یہ ان کو امپورٹنٹ لگے گی. لیکن جس طریقے سے یہ پچھلا جو تھا, وہ ایک اور جو ایشو آیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے, ایک جج صاحب کے حوالے سے, جس طرح وہ چاروں شانے چت ہوا ہے مسئلہ, یہ بھی ہوگا اسی طرح. یہ ان کی روایت ہے. دیکھیں بجائے اس کے
کہ ہم ججوں کی جان کے پیچھے پڑ جائیں؟ آپ کی جب حکومت ہوتی ہے آپ کے لوگ ججوں کو بیوی بچوں کے بھی جو ہے آپ دھمکیاں دیتے ہیں. فیصلے ہمارے خلاف نہیں آئے, 2 بڑے فیصلے ہمارے خلاف نہیں آئے, ہم نے تو کوئی رونا دھونا نہیں کیا. ہمارے تو کسی ایم این اے نے یا ایم پی اے یا منسٹر نے کھڑے ہو کے ججوں کو نہیں کہا کہ خدا نخواستہ معاذ اللہ تمہارے جو ہے آپ کے بچوں پہ زمین تنگ کر دیں گے. یہ ان کی جو ہے طریقہ کار ہے. آپ اٹھائیں ان کے اپنے فارمر اسپیکر گوہر ایوب صاحب کی کتاب اٹھائیں نا, ڈائریز آف دا فیلڈ مارشل میں پڑھیں. اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس میں لکھتے ہیں گوہر ایوب صاحب کے میاں محمد نواز شریف صاحب کے بارے میں کہ جب ان کا مسئلہ پڑا سجاد حسین شاہ صاحب کے ساتھ جو چیف جسٹس تھے فارمر, کتاب میں لکھتے ہیں کوٹ اینڈ کوٹ اس طرح ہے, اللہ کبھی بیشی معاف کرے, کہ کوئی طریقہ تو بتاؤ یار کہ اس کو ایک رات چیف جسٹس کو جو ہے خدا نخواستہ جیل میں کیسے ڈال سکیں ہم. یہ ان کی سوچ ہے. پھر سپریم کورٹ پہ چڑھائی کر دی. یہ آ کے ہمیں بتائیں گے کہ سپریم کورٹ کی اور عدالت کی اور جج حضرات کی عزت کیا ہوتی ہے. یہ لوگ ہمیں سکھائیں گے جو جسٹس قیوم صاحب جو ہے ان کو جس طرح سے کالیں جاتی تھیں اور وہ جس طرح سے اوبے کرتے تھے. میں سمجھتا ہوں جب آپ کی تاریخ آئے نا, میں شریف فیملی کو کہہ رہا ہوں, میرے محترم ہیں 3 بار کے وزیر اعظم ہیں, جب آپ کی تاریخ آئے نا تو ججوں کی کردار کشی کی بجائے رسیدیں جیب میں لے کے ادھر سامنے رکھنے, وہ رسیدیں جو عمران خان صاحب نے دی تھی سپریم کورٹ میں. علی صاحب اگر آپ کے پاس بالکل ٹھیک ہے, آپ کا نقطہ نظر آ گیا. آسان کام کریں نا, مشکل کام کیوں کرتے ہیں؟ پتہ نہیں کدھر سے آڈیوز ملا کے چیزیں بنا دیتے ہیں. علی صاحب آپ نے خود کہا کہ 3 بار کے وزیر اعظم ہیں, تو وہ جب اگر آسما جہانگیر ریفرنس سے خطاب کر رہے ہیں, مخاطب ہو رہے ہیں, تو پھر حکومت کی جانب سے یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ایک مفرور اور ایک آلدو ہی از ابسکانڈر ہیں, وہ ایک اشتہاری جو ہے وہ خطاب کر رہا ہے, اس وجہ سے ہم نے نمائندگی وہاں پہ نہیں دی. فواد چوہی صاحب نے یہ کہا, تو یہ آپ اس کو مناسب کیوں نہیں سمجھ رہے کہ وہ اس فورم پہ سے جا کے مخاطب ہوئے؟ بڑا مجھے عجیب لگا آپ کا یہ سوال بھی. کوئی جو آئین و قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں اس سو کال کانس میں وہ کوئی نیشنل ہیرو کے نام پہ تھا نہیں. ایک کنٹروورشل شخصیت ہے, کسی کے لیے قابل احترام ہوگی, کسی کے لیے نہیں ہوگی. ایک کنٹروورشل شخصیت کے نام پہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس یا نیشنل کانفرنس کیا آپ نے, اچھا کیا, آپ کو اچھا لگتا ہوگا. کوئی ایک بندہ تھا ادھر جو میاں صاحب کو یہ کہتا کہ حضور ادھر سپیچ کرنے کے بجائے آپ ادھر عدالت میں آ کے حاضری دیں, آپ پیش ہوں, آپ فیوجیٹو ہیں, آپ بیمار ہیں, دوائی لیے. دیکھیں اس طرح قوم کے ساتھ مذاق نہ کریں جو ادھر بھی بیٹھے. ہر کسی کا اپنا اپنا گرج ہے, ہر کسی کو اپنی اپنی جو ہے اس کی 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے, ساروں کے مفاد ایک ہیں تو ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے. ایک بندہ تھا اس نے اس پروگرام میں جس نے کہا ہو کہ میاں صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں اگر آپ کی بہت بڑی سٹرگل کر رہے ہیں, لیکن خدارہ آئین کو مانتے ہیں تو آئین پاکستان کے تحت پاکستان کی ایک بہت بڑی عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ آپ کو بلا رہی ہے, کیوں نہیں آتے ہیں وہاں پہ؟ اچھا دوسری بات, چلے میں نے مان لیا کہ ان کا حق ہے جب پاکستانی بات کرنے کا, جو کہ نہیں تھا, کیونکہ قانون کے سامنے سب سے پہلے قانون آپ کو حق تب دیتی ہے آپ خود لاء کو سمجھتے ہیں. You get your constitutional rights when you obey the jurisdiction of that constitution upon yourself, you honor that constitution. اگر آپ کسی آئین کو عزت نہیں دیتے تو اس کے تحت آپ کو رائٹس بھی نہیں مل سکتے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آئین کی پراپر جورسڈکشن ہے اور اس کے ڈاکٹرائنز ہیں. You must come to the court with clean hands. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا رائٹ ہے آرٹیکل 19 کے تحت رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ ایز اے پاکستانی سٹیزن اور ایز اے فارمر پی ایم کہ میں بات کروں گا, تو اس سے پہلے آرٹیکل 19 سے پہلے باقی پریمبل اور آپ کے باقی آرٹیکل 18 تک وہ بھی آتے ہیں جو آپ کو پابند کرتے ہیں کہ آپ نے اسی آئین کے تحت آپ کی دلیل حاوی ہے, آپ کی دلیل حاوی ہے علی صاحب. دوسرا یہ ہے اور ایک اور بات جی چلیں ہم عمران خان صاحب کی اس بات کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں کہ 2 نے 1 پاکستان جو ہے نہیں ہے, بس 2 پاکستان ہے بلکہ 3 ہے, جس کا جتنا حصہ بقدر جثہ, جتنا طاقتور ہے جس کی لاٹھی اس کی بینس. تو پھر ایک اور کام کریں, جو ایک مفرور میاں محمد نواز شریف صاحب, میں عزت سے نام لے رہا ہوں لیکن مفرور میں نہیں کہہ رہا, عدالت کہہ رہی ہے مفرور ہیں, تو میاں صاحب اگر مفرور ہیں تو کیا پاکستان کے باقی جتنے ہزاروں مفرور ہیں عدالتوں سے ان کو یہ رائٹ ہے کہ وہ نیشنل نیٹ ورکس پہ آ کے بات کر سکیں یا اتنے بڑے فورمز پہ آ کے تقاریر کر سکیں, یا تو پھر پاکستان کے تمام مفروروں کو یہ رائٹس دیں جو میاں صاحب کے لیے کلیم کیے جا رہے ہیں, میاں صاحب شوق سے اس کو یوز کریں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی صاحب, ٹی ایل پی کے ساتھ جو معاہدہ ہوا اس کا اینڈ رزلٹ جو ہے وہ یقینی طور پہ ایک پیس کی صورت میں نظر آیا, معاملات نیوٹرلائز ہوئے,
اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 4 شیڈیول سے نام بھی خارج ہوئے, جو پروسکرائبڈ آرگنائزیشن تھی وہ بھی ختم ہوا, پابندی بھی ہٹ گئی, سعد رضوی صاحب بھی رہا ہو گئے, اپنی وہ ایکٹیویٹیز بھی انہوں نے کی, ریسنٹلی ان کا عرس جو ہے وہ کل ختم ہوا. مندرجات اور نکات جو چیدہ تھے وہ کیا تھے, اور کیا وقت مناسب ہے کہ وہ بتا دیے جائیں عوام کو, کیونکہ عوام یہ جاننا چاہ رہے ہیں اور اس پہ آپ پہ کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے کہ خفیہ معاہدہ حکومت کر کے بیٹھ گئی. سب سے پہلے تو جو ان کا برسی ہوئی ہے محترم خادم رضوی صاحب کی, مولانا صاحب کی, تو وہ بے شک تحریک لبیک کے تو لیڈر تھے, لیکن ملک کے ایک جید عالم دین بھی تھے. تو میری بھی ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اور سچے عاشق رسول تھے, اور ظاہر ہے ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن ان کے عشق رسول میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کو میں نے ریکویسٹ بھی کی تھی, اور اللہ ان کو جو ہے جزائے خیر دے. ان کو یہ ریکویسٹ کی تھی, میں نے بھی, اسپیکر صاحب نے بھی کی تھی, شاہ صاحب نے بھی کی تھی, کہ آپ مین فریم میں آئیں, آپ مین فریم سیاست کریں, آپ اپنے ایم این ایز, سینیٹرز, صوبائی قومی اسمبلی کے ممبران بنائیں, قومی عوامی دینی مسائل پہ آپ اسمبلیوں میں آواز اٹھائیں, اور ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور آئی ایم ہوپ فل کہ وہ مین فریم میں آئیں گے. ہمارے ملک کے لوگ ہیں, کوئی باہر سے تھوڑی آئے ہیں. ہاں یہ ہے کہ مسئلے مسائل آئے اور اس کو ایک اچھے طریقے سے حل کیا گیا. ریاست نے سپیس دی ہے, ریاست بیک فٹ پہ نہیں گئی, نہ ریاست کو کوئی جھکا سکتا ہے. یہ وہ ریاست ہے جس کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان کی رحمتوں کا سایہ ہے, یہ ان کی محبتوں سے بنی ہے, اور دونوں طرف ہم ایک ہی لوگ ہیں. ہم وہ بھی عاشق رسول ہیں, ہم بھی عاشق رسول ہیں, اور وہ ہم نہیں, ہم ایک ہیں. یہ جو لائن کی اس پار ہو جاتے ہیں, اینڈ آف دا ڈے ہم سب نے, ہمارا سب کا گھر پاکستان ہے. دنیا بھر کے لوگوں کو ہم نے امن کی جگہ دی ہے. افغانستان میں مسئلہ آئے, ہم پہ خدا نخواستہ اللہ کڑا وقت نہ لائے, ہم پہ کڑا وقت آیا, کوئی ہمیں بحر عربی پناہ دے گی, کوئی نہیں دے گی. یہ ملک ہمارا, اب اس کو پرامن بنانے کے لیے ایک معاہدہ کیا گیا. ریاست یہ سمجھتی ہے, ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں, حکومت سمجھتی ہے کہ فی الحال اس معاہدے کو پبلک کرنا پاکستان کے شاید اس طرح سے مفاد میں نہ ہو, کیونکہ اس کو اٹھا کے پھر جو وہ لوگ سب تو اس امن کے حق میں نہیں تھے نا. وہ آپ کے لبرل فاشسٹ طبقہ جو چاہ رہا تھا کہ کدھر ریٹ آف دا اسٹیٹ, کدھر ریٹ آف دا اسٹیٹ, یہ وہی لوگ تھے جو لال مسجد سے پہلے کہتے تھے کدھر ریٹ آف دا اسٹیٹ. جب ریٹ آف دا اسٹیٹ آئی پھر کہا کہ خون بہا دیا. یہ وہی لوگ تھے. کچھ لوگوں کے منہ کو, میں صاف کہہ رہا ہوں, کچھ لوگوں کے منہ کو خون لگا ہوا تھا. تو ہم ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جس سے معاہدوں کا امن. یہ آوازیں تو حکومتی کیمپ سے بھی اٹھی ہیں نا, ریٹ آف اسٹیٹ کی, ہم کچھ وقت ریاست سے آگے کوئی نہیں ہے, جب ضرورت ہوگی اس کو اوپن کر دیں گے. باقی جو ذمہ داریاں تھیں حکومت نے اپنی پوری کر دی ہیں. جو ذمہ داریاں تھیں حکومت نے اپنی 90% سے زیادہ اللہ کے کرم سے پوری کر دی ہیں. کچھ وقت کے ساتھ ہوتی جائیں گی. میں اس پہ اللہ کا شکر گزار ہوں کہ عمران خان صاحب کو اللہ نے صبر, اور عمران خان صاحب کو اللہ نے وزڈم, اور ان کو کچھ ایسے دوست دیے جنہوں نے مسئلے کا حل اچھے طریقے سے نکالا. خان صاحب یہ فرمائیں کہ یہ آپ درست فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے ہیں اور پاکستانی ہیں اور عاشق رسول ہیں, لیکن یہ چیزیں جب ان پر پابندی لگائی گئی, کالعدم قرار دیا گیا, دہشت گردی کے مقدمات بنائے گئے, 4 شیڈول میں ڈالا گیا, اس وقت ریاست کو یا حکومت کو علم نہیں تھا کہ یہ عاشق رسول ہیں اور ہمارے اپنے ہیں, اس دیوار کے ساتھ نہ لگائیں ان کو؟ اس وقت بھی احساس تھا. میں کم از کم میں ذاتی بات تو نہیں کروں گا, میں تو حکومت کے ترجمان بیٹھا ہوں, لیکن ذاتی طور پہ میں کہہ رہا ہوں, میں پہلے دن سے ان کو عاشق رسول سمجھتا ہوں. خان صاحب ان کو جو ہے محب وطن اور دین سے محبت کرنے والے لوگ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں. یہ جب معاہدہ ہوا ہے اور یہ امن سے گئے ہیں, اس کے بعد جو کابینہ میٹنگ ہوئی, سب سے خوش آدمی عمران خان صاحب تھے, جنہوں نے خود یہ بات کی کہ بھئی اس سے بڑا جو ہے خدا نخواستہ بڑا کوئی مسئلہ بن سکتا تھا. پھر فواد چودھری صاحب جو ترجمان ہے حکومت پاکستان کے, وہ کیوں ناخوش نظر وہ تو یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ بھارت سے ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے. یہ فواد چودھری صاحب کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے. پھر اس کے بعد جو انہوں نے کہا کہ حکومت اور ریاست اتحاد پسندی سے نہیں لڑ سکتی. سوری دیکھیں میری ریکویسٹ ہوگی, نہیں دیکھیں سوری میری ریکویسٹ ہوگی, آپ میرے سے زیادہ محب وطن اور ذمہ دار لوگ ہیں, میری ریکویسٹ ہوگی, ڈائنامکس آف ڈفرنٹ ٹائمز, جب وہاں پہ لاٹھی چارج ہو رہا ہو یا حالات جب خراب تھے, دونوں طرف سے سخت باتیں ہوئیں. جب معاملات بہتر ہو گئے, ہم ان چیزوں کو کریدنے کی کیا ضرورت ہے. فواد صاحب بھی ایک ذمہ دار آدمی ہے, ہمارے بھائی ہیں اور ترجمان ہے حکومت پاکستان کے, اور وہ اسی طرح معاہدے کے ساتھ کھڑے ہیں جس طرح کابینہ اور عمران خان صاحب کھڑے ہیں. باقی نہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ جب یہ ایک رائے پہ نہیں آ سکتے, کچھ نہ کچھ ڈفرنس آف اوپینین بہرحال رہتا ہے. آج ہی ان کا بیان چھپا ہے کہ جب سمری ہوئی تو میں نے ایک نوٹ لکھا, اور میں اس نہ معاہدے کے حق میں تھا, نہ اس کو
جو کالعدم کا لفظ ہٹانے کے حق میں تھا. انہوں نے کہا میں تو نوٹ لکھا ہے بڑا تفصیلی، لیکن میری بات پر کسی نے توجہ نہیں دی. فواد ہمارا بھائی ہے اور بڑا جو ہے قابل آدمی ہے، اور وہ اس کو ابھی اور آگے بہت چیلنجز ہیں. یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، اب آگے چلیں اور مسئلوں پہ بات نہیں آگے چلیں گے. علی صاحب آپ دیکھیں، ہم تو آپ کی جو بات ہے اس کو مان لیتے ہیں، لیکن بھائی سے بھی ریکویسٹ کریں کہ حالات جب نیوٹرلائز ہو گئے تھے تو اس کے بعد انہیں یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ کالعدم ٹی ایل پی کے معاملے پہ ریاست کو پیچھے ہٹنا پڑا. آل دو نو مور کالعدم اب تو خیر یہ ان کو اب میرا خیال یہ آگے بڑھتے ہیں. خان صاحب آگے بڑھتے ہیں، یہ فرمائیں کہ یہ جو معاہدہ آپ نے آئی ایم ایف سے کر لیا، $1 ارب آپ لے رہے ہیں، بجلی $4 یونٹ مزید مہنگی، پٹرول ہر مہینے $4 بڑھا کرے گا، اور یہ جو مہنگائی کا نیا طوفان آ رہا ہے، اس کا کوئی حل بھی سوچا ہے آپ نے؟ انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے. میں آپ کو امید بھی دلاتا ہوں، اور انشاءاللہ اگلے 2-3 مہینے کے بعد آپ دیکھیں گے تھوڑا سا مشکل ٹائم ہے. میری ریکویسٹ ہے، ہم سب کو احساس ہے، میں تو حلقے کا سیاستدان ہوں، میں تو ابھی کل رات پہنچا ہوں حلقے سے واپس. پورا دن ہماری ادھر کھلی کچہری ہوتی ہے، ہر طرح کے مسائل ہم سنتے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے گیس کا لوڈ شیڈنگ کا ایک ایشو ہے ملک میں، مہنگائی کا ایک ایشو ہے، لیکن انشاءاللہ ابھی بتدریج آپ بہتری دیکھیں گے جیسے جیسے انشاءاللہ ابھی ٹائم آگے آئے گا. اگلے 2-3 مہینے جو ہے ہم نے تھوڑا صبر سے کام لینا ہے، اور انشاءاللہ سر گیس سردیوں میں ہی ضرورت ہوتی ہے. جو مین ہمارے پروجیکٹس ہیں وہ جون میں گیس زیادہ ہوئی بھی تو کیا کرنا ہے عام لوگوں نے. علی صاحب صبر ہی کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ وزیر مملکت پارلیمانی امور علی احمد خان صاحب. آپ کے وقت ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. ٹائم سے اجازت دیجیے.